السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں؟ طبی سے ٹھیک ہے جی۔ سفر کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ حضرت شیخ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 لاکھ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد 4 باتیں انہوں نے ایسی بہترین نکالی ہیں، اگر انسان ان 4 باتوں پر عمل کر لے تو انسان نجات پا سکتا ہے۔ پہلی بات کے اندر یہ فرمایا کہ اے نفس، اگر تو عبادت کرتا ہے تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر، ورنہ اس کا دیا ہوا رزق چھوڑ دے۔ اور دوسری بات کے اندر یہ فرمایا کہ اے نفس، جن چیزوں سے تجھ کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے، ورنہ اس کا ملک چھوڑ کر باہر نکل جا۔ تیسری بات کے اندر یہ فرمایا کہ اے نفس، جو تیری قسمت کے اندر لکھ دیا گیا ہے، لکھا جا چکا ہے، اس پر راضی رہ جا، ورنہ اپنے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور پروردگار کو اپنا خدا بنا لے۔ اور چوتھی بات کے اندر یہ فرمایا کہ اے نفس، چوتھی بات کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اے نفس، جب اگر تو گناہ کرنے کا ارادہ کر لے یا گناہ کرنے لگے تو وہ جگہ تلاش کر جہاں تجھ کو اللہ تعالیٰ نہ ملتے ہوں۔ اگر تو نجات پانا چاہتا ہے تو ہر حال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں تو دکھلاوے کی، نماز پڑھنا بھی وہ بھی دکھلاوا، حج کرنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، سخاوت کرنے لگ جائیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں سخی کہیں، اور جب روزہ رکھ لیں اور عمرہ کرنے لگ جائیں تو ہمارے دل کے اندر یہ دکھلاوا ایسا گھس گیا ہے کہ ہماری ساری عبادتوں کو اس نے خراب کر دیا۔ تو جب انسان عبادت کرے تو اس وقت یہ اپنی نیت کو درست کر لے۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو انسان جب اعمال کرنے لگے تو اپنی نیتوں کو درست کر لے۔ اور دوسری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے وہ گناہ کے کام ہیں، اور قرآن جتنا گناہوں سے منع کرتا ہے، قرآن کے اندر یہ فرمایا گیا کہ متقیوں کے لیے جنت ہے، پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو ہر حال میں پرہیزگار بنا کر چلتا رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ نیکی ہر کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے نیکی نہیں ہے۔ دیکھو غریب آدمی پر زکوٰۃ نہیں ہے، غریب آدمی پر حج نہیں ہے، لیکن گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، غریب ہو امیر ہو، ہر کے لیے گناہ سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہماری قسمت میں لکھا گیا ہے ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو شکر کرنے کے بعد ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ہم اس پر خوش رہیں گے۔ جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اس وقت انسان کو جو کچھ مل رہا ہے اس ناشکری کے اندر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو جو کچھ تمہارے پاس ہے میں اس کو بڑھا دوں گا۔ اور فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اتنی نعمتیں دوں گا کہ جیسے آسمان پر بارش برستی ہے اس طرح نعمتیں تمہارے اوپر برسا دوں گا۔ اور چوتھی بات کے اندر یہ فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے تھوڑا بہت، کہ ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے لگتے ہیں، دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، اپنے سارے دروازے بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی انسان نہ دیکھ لے، اور دیکھ لے کہ ہم رسوا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کاش کہ ہم گناہ کرتے وقت ہمارے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم انسانوں سے ڈر کر گناہ چھوڑتے ہیں، کاش کہ ہم اللہ کے ڈر سے
اللہ کی محبت سے گناہ چھوڑنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔